بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ احیاء علوم الدین صفحہ 257۔ بھوک کے 10 فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی نے پہلا فائدہ بیان کیا کہ دل صاف ہوتا ہے، صفحہ 55 پر۔ طبیعت میں تیزی آتی ہے اور بصیرت کامل ہوتی ہے، یعنی عقل کامل ہوتی ہے۔ اب صفحہ 57 پر دوسرا فائدہ بتا رہے ہیں۔ عنوان ہے مناجات کی لذت پانے کا سبب۔ مناجات یعنی عبادت۔ دوسرا فائدہ، بھوکا رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دل میں نرمی پیدا ہوتی اور صفائی حاصل ہوتی ہے، اور ان دو باتوں کے سبب دل میں مناجات کی لذت پیدا ہونے اور ذکر کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا اور ذکر کرو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مطلب جو اس کا روحانی فائدہ ملنا ہے وہ نہیں ملتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے اور دل میں بھی حاضر ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے معنی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن رقت اور صفائی نہ ہونے کے سبب، یعنی دل کی رقت اور دل کی صفائی نہ ہونے کے سبب دل کو نہ تو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی دل اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ تقریباً اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ عبادات کرتے ہیں مگر اس کی لذت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہی ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ دل کی سختی کے باعث دل اور ذکر کے اثر کے مابین گویا ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ جب دل میں رقت ہوتی ہے، رقت کا مطلب ہے نرمی، جو دل کی سختی کے مخالف ہے، سختی کی ضد ہے نرمی۔ دل سخت ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے، دل نرم ہوتا ہے بھوک کا احساس کرتے رہنے سے۔ فرماتے ہیں جب دل میں رقت ہوتی ہے تو ذکر کا اس پر بڑا اثر ہوتا ہے اور مناجات سے اسے بہت لذت حاصل ہوتی ہے، اور معدے کا خالی ہونا دل میں رقت و نرمی کا سب سے واضح اور نمایاں سبب ہے۔ پیٹ کو خالی رکھا جائے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں مجھے عبادت میں سب سے زیادہ لذت و چاشنی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب میری پیٹھ میرے پیٹ سے مل جائے، یعنی میں اتنا بھوکا رہوں کہ بالکل پیٹ خالی ہو جائے، تب مجھے زیادہ مزہ آتا ہے عبادت میں۔ درود شریف لوگ پڑھتے ہیں مگر عشق رسول ویسا نہیں پڑھتا جیسا پڑھنا چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ دل سخت ہو گیا ہے، دل پہ اثر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان کھانے کی ٹوکری رکھ لیتا، یعنی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ عبادت کی حلاوت و مٹھاس کو پالے، یعنی عبادت کی حلاوت و مٹھاس میں سب سے بڑی رکاوٹ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں جب بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو دل صاف اور نرم ہو جاتا ہے، اور جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو دل اندھا اور سخت ہو جاتا ہے، اور اندھے اور سخت دل میں نہ حکمت کی باتیں آ سکتی ہے، نہ روحانی لذت وہ محسوس کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو اچھے خواب آ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زیارت کرے وغیرہ۔ دل کا مناجات کی لذت کو ختم کرنا معرفت اور فکر کے حصول کے علاوہ دوسری چیز ہے، اور یہی دوسرا فائدہ ہے۔ دل کا مناجات کی لذت کو قبول کرنا معرفت اور فکر کے حصول کے علاوہ دوسری چیز ہے، اور یہی دوسرا فائدہ ہے۔ لذت قبول کرنا یہ ایک الگ فائدہ ہے، معرفت الگ فائدہ ہے۔ اب تیسرا فائدہ کیا ہے بھوکے رہنے کا؟ تکبر و گھمنڈ ختم کرنے کا طریقہ۔ تیسرا فائدہ بھوکا رہنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ عاجزی اور انکساری نصیب ہوتی ہے۔ غرور و تکبر، گھمنڈ اور اتراہٹ چلی جاتی ہے، جو کہ سرکشی و نافرمانی اور اللہ عز و جل سے غفلت کی جڑیں ہیں۔ نفس کسی چیز سے اتنا عاجز اور کمزور نہیں ہوتا جتنا بھوکا رہنے سے ہوتا ہے۔ بھوکا رہنے سے نفس جو ہے بڑا لاغر اور کمزور ہوتا ہے، اور اس کی جو خواہشات ہیں گھمنڈ کرنے کی، دکھاوا کرنے کی، وہ سب بھی کمزور ہوتی ہیں۔ انسان ان خواہشات کو آسانی سے دبا لے جاتا ہے۔
بس اس وقت نفس اپنے رب عز و جل کے ذکر سے سکون پاتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور اپنے عجز اور کمزوری پر مطلع ہوتا ہے، کیونکہ کھانے کے چند لقمے چھوٹ جانے کے سبب نفس کی قوت کمزور اور اس کی تدبیر ناکام ہو جاتی ہے، اور پانی کا گھونٹ رہ جانے سے دنیا اس پر تاریک ہو جاتی ہے۔ اور جب تک انسان اپنے نفس میں کمزوری اور عجز نہ دیکھ لے، اس وقت تک وہ اپنے مولا عز و جل کی طاقت و غلبے کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کی سعادت صرف اس میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہمیشہ حقارت اور عجز کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے مولا عز و جل کو طاقت و قدرت اور غلبے کی نگاہ سے دیکھے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیشہ بھوکا اور اپنے مولا عز و جل کے آگے محتاج بن کر رہے اور اضطرار و عجز کے سبب نور معرفت کا مشاہدہ کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کی جانب سے مکی مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے پیش کیے گئے تو آپ نے انہیں نہ لیتے ہوئے عرض کیا، بل اجوع یومن و اشبع یومن، بلکہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ فَإِذَا جُعْتُ صَبَرْتُ وَتَضَرَّعْتُ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُ، تو جب میں بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا اور گریہ وزاری کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور جس دن میں کھانا کھاؤں گا اس دن اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو دونوں فائدے نصیب ہوں گے۔ جنت کا دروازہ کھولنا ہے یا جہنم کا؟ پیٹ اور شرمگاہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کی اصل اور جڑ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے، اور عاجزی و انکساری جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کی اصل اور بنیاد بھوکا رہنا ہے۔ جس نے جہنم کے کسی دروازے کو بند کیا تو لازمی طور پر اس نے جنت کے کسی دروازے کو کھول لیا، کیونکہ یہ دونوں مشرق و مغرب کی طرح ایک دوسرے سے دور ہیں، تو ایک سے قریب ہونا یقیناً دوسرے سے دور ہونا ہے۔ جہنم سے قریب ہونا جنت سے دور ہونا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھانا جہنم سے دور ہونا ہے، تو لا محالہ جہنم سے جنت سے دور ہونا ہے، تو لا محالہ جہنم سے قریب ہونا ہے۔ لوگوں سے ہمدردی قائم رہتی ہے۔ چوتھا فائدہ، بھوک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش و مصیبت اور اس کے عذاب کو نہیں بھولتا، اور نہ ہی مصیبت میں مبتلا لوگوں کو بھولتا ہے، جبکہ جس کا پیٹ بھرا ہو وہ تو بھوک کو بھی بھول جاتا ہے۔ نور ایمان سے دیکھنے والا سمجھدار بندہ جب کسی دوسرے کی مصیبت دیکھتا ہے تو آخرت کی مصیبت کو یاد کرتا ہے، اپنی پیاس سے قیامت کی دہکتی ہوئی زمین پر مخلوق کی پیاس کو یاد کرتا ہے، اور اپنی بھوک سے جہنمیوں کی بھوک کو یاد کرتا ہے کہ جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی تو آگ کے کاٹے اور تھوہڑ کیا ہے؟ ایک نہایت کڑوا درخت، اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ اور گلا ہوا تانبا کھائیں گے۔ لہذا بندے کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس سے آخرت کے عذابات و تکالیف مخفی و پوشیدہ رہیں، کیونکہ یہی چیز تو خوف خدا پیدا کرتی ہے۔ اور جو شخص ذلت، بیماری، مال و عزت میں کمی اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو وہ عذاب آخرت کو بھول جاتا ہے، نہ اس کے دل میں عذاب آخرت کا خیال آتا ہے، اور نہ ہی اسے اس معاملے میں اپنے دل پر قابو ہوتا ہے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ یا تو بندہ خود مصیبت و تکلیف کو جھیلے یا آزمائش و بلا میں مبتلا شخص کو دیکھتا رہے۔ اور سب سے زیادہ لائق و مناسب مصیبت جسے بندہ جھیل سکتا ہے وہ بھوک ہے، کیونکہ اس میں عذاب آخرت کی یاد کے علاوہ بھی کثیر فوائد ہیں۔ یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو انبیاء و اولیاء اور درجہ بدرجہ دین میں ان حضرات سے قریب لوگوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو کم سے کم آدمی بھوکا رہے تو یہ آخرت کے عذاب اور تکلیف کی ایک یاد اس کو آتی ہے۔ جب بھوکا رہتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، روحانیت کبھی ہوتی ہے، تو آخرت یاد آنے لگتی ہے، جہنمیوں کی تکلیف اور عذاب یاد آتے ہیں، کن اعمال کی وجہ سے یہ سزا ملی، وہ سب باتیں ذہن میں آنے لگتی ہے، تو آدمی برے اعمال جو ہے وہ ترک کرتا ہے۔ گناہوں کی بیماری سے شفا کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آدمی بھوکا رہے، بھوک کا احساس کرے۔ کہیں بھوکے کو نہ بھول جاؤ۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں حالانکہ زمین کے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں، تو ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں پیٹ بھر کر کھاؤں تو کہیں بھوکے کو بھول نہ جاؤں۔
معلوم ہوا کہ بھوکوں اور محتاجوں کو یاد رکھنا بھی بھوک کا ایک فائدہ ہے، کیونکہ یہ چیز مخلوق خدا پر مہربانی و شفقت اور انہیں کھانا کھلانے پر ابھارتی ہے، جبکہ شکم صاحب بھوکے کی تکلیف سے غافل ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ، نفس امارہ پر غلبے کی صورت۔ بھوکا رہنے کا ایک فائدہ تمام گناہوں پر ابھارنے والی شہوت کا ٹوٹ جانا اور نفس امارہ پر غلبہ حاصل کرنا بھی ہے۔ نفس کی ایک قسم ہے نفس امارہ جو انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے، ایک قسم ہے نفس لوامہ جو انسان کو گناہ کرنے پر ملامت کرتی رہتی ہے۔ جب انسان کا نفس امارہ قوی ہوتا ہے تو نفس لوامہ کی مخالفت ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتا ہے اور انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، نیکی کے کام کم کرتا ہے۔ لیکن جب نفس لوامہ نفس امارہ پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور انسان گناہ سے بچتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی اور مرضی، یعنی اللہ سے تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، اس حال میں جا، لوٹ جا، پھر میرے بندوں میں داخل ہو اور پھر میری جنت میں داخل ہو، یعنی میرا خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ تو یہ مقام بلند کب ملتا ہے؟ جب انسان کا نفس امارہ کمزور ہوتا ہے اور نفس لوامہ غالب ہوتا ہے، اور نفس امارہ سوائے بھوکا رہنے کے اور کسی چیز سے کمزور نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ پیٹ بھر کے رہے گا اتنا نفس امارہ کبھی ہوگا، اتنا زیادہ آدمی گناہ کرتا ہے۔ یہ فائدہ بھوک کے بڑے فوائد میں سے ہے، کیونکہ تمام گناہوں کی جڑ شہوات اور قوتیں ہیں، اور یقینی طور پہ قوتوں اور شہوات کا باعث کھانے کی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کی کمی ہر شہوت و قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ تمام کی تمام سعادت محض اس بات میں ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے، اور بدبختی اس بات میں ہے کہ اس کا نفس اسے قابو کر دے۔ جب سرکش چوپائے کا پیٹ بھرا ہو تو طاقتور ہونے کے سبب وہ بدکتا اور سرکشی کرتا ہے، تو جسے بھوکا رکھ کر اسے کمزور کر کے تم اس پر قابو پاتے ہو، تو جیسے بھوکا رکھ کے کمزور کر کے اس چوپائے پر قابو پاتے ہو، ایسے ہی نفس بھی ہے۔ کمزوری گناہ سے بچاتی ہے۔ کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے کے باوجود اپنے بدن کی دیکھ بھال نہیں کرتے حالانکہ آپ کمزور ہو چکے ہیں؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ جلد اترانے لگتا ہے اور غرور و تکبر میں حد سے بڑھ جاتا ہے، لہٰذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ مجھے بے لگام و سرکش بنا کر ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اسے سختیوں میں مبتلا رکھنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ یہ مجھے گناہوں پر آمادہ کرے۔ اگلے صفحے پر ہے صفحہ 261 پر، حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا یا تو گناہ میں مبتلا ہوا یا پھر گناہ کا پختہ ارادہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اولیاء کے نزدیک خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی کام بھی گناہ کے زمرے میں ہے، تو انہوں نے اپنے مرتبے کے حساب سے گناہ کہا۔ ہم اپنے مرتبے کے حساب سے بھی اگر اس سے فائدہ اٹھائیں تو فائدہ کیا ہے کہ جب بھی پیٹ بھرتا ہے تو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے یا گناہ کا پکا ارادہ کرتا ہے، ہم جیسے گنہگار کو۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلی بدعت جو پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دعوتیں وغیرہ کثرت سے ہو رہی ہیں، لوگوں کو بھوکا رہنے ہی نہیں دیا جاتا۔ سب سے پہلی بدعت کون سی ہے اسلام میں؟ پیٹ بھر کے۔ لوگوں کے پیٹ جب بھر جاتے ہیں تو ان کے نفوس ان کو سرکش و بے لگام بنا کر دنیا کی طرف دوڑاتے ہیں، اور بھوکا رہنے کا یہی ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ فوائد کا خزانہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بھوک اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی بھوکا رہتا ہے مگر فائدے بہت ملتے ہیں اس کو۔ بھوکا رہنے کے سبب کم سے کم یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ شرمگاہ اور گفتگو کرنے کی خواہش کم ہو جاتی ہے، یعنی جمع کرنے کی خواہش بھی کم ہوتی ہے اور بات چیت کرنے کی خواہش بھی کم ہوتی ہے۔ آدمی زیادہ تر چپ رہنا چاہتا ہے، تو پھر وہ جب ضرورت ہوگی تبھی بولے گا، فالتو باتیں کم کرے گا، تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیونکہ بھوکے شخص میں فضول گفتگو کرنے کی خواہش حرکت نہیں کرتی، چنانچہ وہ بھوکا رہنے کے سبب زبان کی آفات مثلا غیبت، فحش گوئی، جھوٹ، چغلی وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے، اور بھوک ان تمام گناہوں سے اسے باز رکھتی ہے۔ اور جب وہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو اس کے دل میں خوش طبعی وہ ہنسی مذاق کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے،
اور لا محالہ وہ لوگوں کی عزت و آبروؤں کی دھجیاں اڑانے کے ساتھ لطف اندوز ہوگا، اور زبان کی لغزشیں ہی لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں گراتی ہیں۔ شکم سیری کی آفات۔ جہاں تک شرمگاہ کی شہوت کا تعلق ہے تو اس کا فتنہ و بگاڑ پوشیدہ نہیں ہے، اور بھوکا رہنا اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان شکم سیر ہوتا ہے تو شرمگاہ پر قابو نہیں رکھ پاتا، اور اگر تقویٰ اسے روک بھی دے تو وہ اپنی نگاہوں کو نہیں بچا پاتا، اور آنکھ بھی ایسے ہی زنا کرتی ہے جیسے شرمگاہ کرتی ہے۔ اگر نگاہیں نیچی رکھ کر اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر بھی لی تو پھر بھی اسے اپنی سوچ و فکر پر، اپنے دل پر قابو نہیں ہوگا، لہذا اسے گھٹیا قسم کے خیالات آئیں گے، اور شہوت کے اسباب پائے جانے کی وجہ سے اسے وسوسے آئیں گے، جن کے سبب مناجات میں دشواری و خلل واقع ہوگا، اور بعض اوقات یہ وسوسے اور خیالات دوران نماز بھی آتے ہیں۔ تو پیٹ بھر کر کھانے والا اگر اپنے اوپر جبر کر کے کسی طرح زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے بھی تو اس کی نگاہ نہیں بچ پائے گی۔ کسی طرح اپنے اوپر جبر کر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر بھی لے عورتوں کو دیکھنے سے، تو آج تو موبائل کا زمانہ ہے، وہ موبائل میں دیکھنے لگے گا، چلو کسی طرح اس پر بھی قابو پا لے تو اس کے فکر و خیالات میں گندگی رہے گی، اس سے وہ نہیں بچ سکتا، وسوسے آئیں گے، برے خیالات آئیں گے، بعض اوقات نماز میں بھی آتے ہیں۔ تو اگر بھوکا رہے گا، بھوک سے کم کھائے گا تو ان سب مصیبتوں سے وہ نجات پائے گا۔ ہم نے زبان اور شرمگاہ کی آفت کو تو محض مثال کے طور پہ پیش کیا ہے، ورنہ ساتوں اعضاء یعنی آنکھ، زبان، کان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں، یہ ساتوں اعضاء سے صادر ہونے والے تمام گناہوں کا سبب وہی قوت ہے جو پیٹ بھر کر کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ صفحہ یہ 262 ہے۔ عورتوں کے خیالات دور کرنے کا طریقہ، دھیان سے سننا۔ کسی دانا کا قول ہے، ہر وہ مرید جو اپنے نفس کی نگہداشت پر ڈٹا رہے، اس طرح کہ پورا سال صرف روٹی پر گزارا کرے اور اس کے ساتھ کوئی خواہش یعنی سالن وغیرہ نہ ملائے اور پیٹ بھر کر بھی نہ کھائے، تو اللہ عز و جل اس سے عورتوں کی فکر دور فرما دے گا۔ اگر کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے یا شادی اس کو نہیں کرنا ہے اور عورتوں کی فکر اور سوچ سے اس کو چھٹکارا ہمیشہ کے لیے پانا ہے، تو ایک سال ایسا گزارے وہ کہ صرف روٹی کھائے اور سالن وغیرہ کی خواہش تک نہ کرے، اور پیٹ بھر کر بھی نہ کھائے، پیٹ بھوک سے کم کھائے، صرف روٹی کھائے، نہ چٹنی کھائے، نہ سالن کھائے، تو اس کے دل سے عورتوں کی خواہش جو ہے، فکر جو ہے، ختم ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔